ماں قبر سے اپنے بچے کی لاش کو نکال کر لے آئی۔ ایک ماں کی ممتا کا تڑپا دینے والا یہ سچا واقعہ، جسے سن کر پتھر سے پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑا۔ ایک ماں کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کا معصوم بچہ ماں کی ممتا کے آنچل کو چھوڑ کر قبر کی آغوش میں جانے والا ہے، تو سوچی کہ اس کی حالت کیسی ہوگی۔ ایک ماں کی ممتا کی لازوال محبت کا دل چیر دینے والا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابھی سکینہ کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جب ہر طرف سے اس کے سسرال والوں نے اس سے صرف ایک ہی سوال کرنا شروع کیا کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ یہ سب باتیں سن کر سکینہ بہت ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ ابھی تو شادی ہوئی ہے، اتنی جلدی خوشخبری کیوں؟ سکینہ کا تعلق ایک ایسے روایتی علاقے سے تھا جہاں پر اس بات کو بہت اچھا مانا جاتا تھا کہ بیہاتہ بہو کے گھر ایک سال کے اندر ہی اندر کوئی خوشخبری آ جائے تو ان کی نظروں میں وہ بہو برکت والی مانی جاتی تھی۔ لیکن یہ ایک روایتی اور گھٹیا سوچ ہے، کیونکہ انسان کا اختیار ان چیزوں پر نہیں ہوتا، یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور سکینہ بھی کچھ ایسا ہی سوچتی تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے یہی بات کہتی تھی کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہمارے ہاں اولاد بھی ہو جائے گی۔ ابھی شادی کو صرف 1 مہینہ ہی گزرا ہے اور آپ کے گھر میں ہر طرف سے یہی باتیں آ رہی ہیں کہ خوشخبری کب سننے کو ملے گی۔ سکینہ کا شوہر احمد بہت ہی سمجھدار انسان تھا، وہ بھی سکینہ کو یہی کہتا کہ تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو۔ لیکن ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ جب دن مہینوں میں بدلنے لگے تو سکینہ کے لیے یہ سوال اور بھی زیادہ بڑھتے گئے، لیکن پھر وہی کہ وہ اپنے شوہر کے کہنے پر خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب خوشخبری بھی آ جائے گی۔ لیکن شاید اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے اسی طرح سے سال میں بدل گئے۔ اب تو اس بات کی سکینہ کو بھی سنجیدگی سے فکر ہونے لگی کہ شاید اللہ پاک ہماری کوئی آزمائش لے رہا ہے، کیونکہ اب 2 سال گزر چکے تھے سکینہ اور احمد کی شادی کو، لیکن ان کے ہاں اولاد کی کوئی امید نہیں تھی۔ 2 سال گزرنے کے بعد اب لوگوں کی باتیں جو کہ اب تانوں میں بدل چکی تھی سننے کے بعد سکینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید اب اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ سکینہ نے ایک قابل ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں، شاید اللہ کی طرف سے ہی کوئی دیر ہے۔ ڈاکٹر نے بھی سکینہ کو سمجھایا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ میرے پاس تو ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ شادی کو 10 اور 15 سال، یہاں تک کہ ایک کیس تو ایسا بھی تھا کہ 20 سال کے بعد ایک جوڑے کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ تم اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھو، تمہاری گود اللہ پاک ضرور بھرے گا۔ احمد اور سکینہ کو اولاد کی خواہش کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ وہ جب کبھی بھی کسی کی گود میں کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھتے تو ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں یہ دن کب دکھائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو سکینہ بہت ہی مایوس رہنے لگی تھی۔ اسے لوگوں کے تانوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کا خود کا دل بھی چاہتا تھا کہ کوئی اسے ماں کہنے والا اس دنیا میں آ جائے، کیونکہ سکینہ نے بچپن سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ بڑی ہوئی تو اسے ماں کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی۔ وہ بن ماں کے پلی تھی۔ آج جب اس کے دل میں اولاد کے لیے تڑپ پیدا ہو رہی تھی تو اسے اپنی اس کمی کا اور بھی احساس ہونے لگا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے ایسا ہی احساس اور جذبہ اور تڑپ اپنے دل میں رکھتی۔ یہ سب باتیں سن کر وہ اور بھی زیادہ تڑپ جاتی اور پھر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ، بی بی فاطمہ کی چادر کے صدقے، بی بی فاطمہ کے ننھے شہزادے امام حسن و حسین کے صدقے میرے جھولی میں بھی کوئی ننھا سا پھول ڈال دے۔ اے اللہ، میں نے 5 سال تیری اس آزمائش پر صبر کیا، اگر تجھے میری یہ ادا پسند آئی تو میرے صبر کا پھل اب مجھے دے دے اور میری اس آزمائش کو ختم کر دے۔ اللہ پاک کو سکینہ کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک سے سکینہ کی طبیعت بہت بگڑی۔ اسے اچانک سے بہت تیز چکر آنے لگے اور اس کا دل بھی عجیب سا ہونے لگا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے احمد سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر کو جب اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر کو کچھ شک ہوا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے، جن کی رپورٹ جب احمد کے ہاتھ میں آئی تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ احمد کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سچ میں معجزہ ہوا تھا، کیونکہ اس رپورٹ میں آیا تھا کہ سکینہ ماں بننے والی ہے۔ 5 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ سکینہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو رو رو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی۔
اے میرے اللہ، تو نے کیسے میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ سکینہ اور احمد کے گھر میں خوشیوں نے تو جیسے ڈیرے ہی ڈال لیے تھے۔ دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش تھے۔ ان کے پاس کے لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ہم تو اس کو بانجھ ہونے کا تانا دیتے تھے کہ تم تو کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن دیکھو اللہ کی شان کیسی ہے، 5 سال کے بعد ان کو اولاد سے نواز دیا۔ احمد نے پورے 9 مہینے تک سکینہ کا بہت زیادہ خیال کیا، اس کی احتیاط کی، کیونکہ اتنی مدتوں کے بعد اس کو یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اور پھر احمد کی ماں کا انتقال بھی 1 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، اسی لیے گھر میں کوئی عورت موجود نہ ہونے کی وجہ سے احمد کو ہی سکینہ کی تمام تر دیکھ بھال کرنا پڑتی تھی۔ سکینہ بھی اپنے کھانے پینے کا اچھی طریقے سے خیال رکھتی تھی، کیونکہ احمد سے کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ صحت مند ہو۔ اسی طرح سے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ سکینہ نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو پیدا کیا، جسے دیکھ کر ماں باپ اس پر نچھاور ہو رہے تھے۔ احمد اور سکینہ نے اپنے بیٹے کی بہت خوشی کی، ان کے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ سکینہ کی خواہش تھی کہ اگر اللہ نے اسے بیٹا دیا تو وہ اس کا نام محمد علی رکھے گی۔ سکینہ اور احمد نے مل کر اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ہی عرصے کے بعد سکینہ کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس کے بیٹے کی صحت اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ بچہ اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت بہت ہی زیادہ کمزور اور اس کا رنگ بہت ہی پیلا تھا۔ وہ بچہ ہر وقت روتا بھی رہتا تھا، جیسے کہ کوئی تکلیف اس بچے کو پریشان کر رہی ہو، جبکہ سکینہ اس کے دودھ کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور ماں کو کہاں قرار آتا ہے۔ سکینہ نے احمد سے کہا کہ ہمیں محمد علی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر ہمارے بچے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جتنے بھی ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ کمزوری ہے اور دوائی دے کر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ پھر اگلے ہی دن احمد نے سکینہ کو ساتھ لیا اور شہر کے سب سے اچھے اور بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے گئے۔ ڈاکٹر نے بہت ہی تسلی سے اس کے بیٹے کا چیک اپ کیا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد اس کے لیے 2 سے 3 ٹیسٹ لکھ دیے اور انہیں وہ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ احمد نے ڈاکٹر کے کہے کے مطابق اپنے بیٹے کے وہ تمام ٹیسٹ کروائے، لیکن ان کی رپورٹ کو آنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ اپنی زندگی کے معمول کے مطابق ہی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان ماں باپ کو کیا پتا تھا کہ ان پر کیسے قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ جب وہ رپورٹ آئی اور وہ رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی گئی تو جو ڈاکٹر نے انہیں بتایا یہ سن کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس وقت محمد علی کی عمر 6 ماہ تھی اور ڈاکٹر نے اسے بلڈ کینسر کا بتا دیا تھا۔ یہ خبر سکینہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ کیونکہ بچے کا کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور اب اللہ ہی کوئی معجزہ کر سکتا ہے، اور اگر آپ آخری کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہر 3 سے 2 دن کے بعد بچے کو ایک نئی خون کی بوتل چڑھانا ہوگی۔ سکینہ تو بے سود ہکی بکی سی ہو کر بس ڈاکٹر کے منہ کی طرف ہی دیکھتی رہی اور کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو رپورٹ دیکھنے میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، میرا محمد علی تو بالکل ٹھیک ہے، بس کہ ذرا روتا رہتا ہے، ابھی چھوٹا ہے نا اس لیے۔ ڈاکٹر نے اس ماں باپ کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ لوگ خون کا انتظام کیجئے تاکہ بچے کو لگایا جا سکے، جس سے اس کی تکلیف میں بھی کچھ کمی ہو۔ اب وہ ماں تو اپنے بچے کو سینے سے الگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بچہ اس کو چھوڑ کر جانے والا ہے، بھلا وہ کیسے سکون سے رہ سکتی ہے۔ سکینہ تو نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس اپنے معصوم سے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ سکینہ نماز میں رو کر اللہ پاک سے دعا کرتی، اللہ تو نے اتنے سالوں کے بعد میری گود کو بڑھا، اب میری گود کو اجاڑنا مت، میں تیری اتنی بڑی آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ مجھے اولاد کا دکھ کبھی مت دکھانا۔ لیکن شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اب سکینہ اور احمد ہر تیسرے دن محمد علی کو ہاسپٹل لے کر جاتے اور کہیں نہ کہیں سے خون کا انتظام بھی کرتے، کیونکہ ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ 1 مہینہ تو ایسے ہی گزر گیا، لیکن دوسرے مہینے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ ذرا سوچئے اس ماں کے دل پر بھلا کیا گزرے گا جو اپنے بچے کو پل پل مرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہو، اور معصوم سا بچہ اپنی معصوم آنکھوں میں آنسو بھرے بس ماں کی طرف ہی دیکھتا رہتا تھا، جسے دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ مزید پھٹ جاتا۔ باپ ان کے سامنے تو مضبوط بنتا تھا، لیکن باہر جا کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ وہ مسجد میں چلا جاتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ تو ہی کوئی معجزہ دکھا دے، مجھ سے اپنے بچے کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اب تو وہ معصوم بچہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہا تھا، اس کی تکلیف جو اتنی بڑھ چکی تھی۔
وہ ماں باپ دن رات اپنے بچے کے پاس ہسپتال میں ہی بیٹھے رہتے، اس آس سے کہ شاید اللہ پاک کوئی معجزہ کر دے اور ہم ہنستا کھیلتا ہوا اپنے بچے کو یہاں سے لے جائیں۔ احمد سکینہ نے شہر کا کوئی بھی ایسا بڑا ہسپتال نہیں چھوڑا تھا جہاں سے انہوں نے اپنے بچے کا علاج نہ کروایا، لیکن جو قسمت کو منظور تھا وہی ہوا۔ ایک رات ننھے محمد علی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور اس نے ماں کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ اس ماں کے لیے وہ لمحہ کتنا اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوگا جب اس معصوم بچے کو اس کی گود میں آخری سانسیں لیتا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر سکینہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگنے لگی، ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرے بچے کو بچا لیں، لیکن ڈاکٹر نے احمد کو یہ بری خبر سنا دی کہ ان کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ احمد بڑی مشکل سے سکینہ کو سنبھالتا ہوا اور اس ننھے سے جنازے کو اٹھائے اپنے گھر آیا تھا۔ وہ منظر سکینہ کے گھر میں ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا، جب ایک ماں اپنے ننھے معصوم 8 ماہ کے بچے کی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ احمد بھی بہت غمگین تھا، لیکن اس سے سکینہ کے لیے خود کو مضبوط کیا تھا۔ وہ بھی اپنے دل میں غم چھپائے بیٹھا تھا، اور پھر اب وہ کام ہونا تھا جب ایک ماں کو اس کے بچے سے جدا کرنا تھا۔ جب معصوم بچے کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس کی ماں تو کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ محلہ کی عورتوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ سکینہ کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا جنازہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی بھی قریب آتا تو اسے دھکے دیتی، بچے کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ اسی لیے مجبور ہو کر احمد کو سکینہ کو بے ہوشی کا انجیکشن ہی لگوانا پڑا۔ ڈاکٹر کو بلوا کر اسے انجیکشن لگوا دیا گیا، جس سے وہ بے سدھ ہو کر نیچے زمین پر نڈھال کسی مردہ جسم کی طرح گر گئی تھی۔ جب ایک ماں کی لا علمی میں اس کے بچے کے جنازے کو اٹھا لیا گیا، احمد نے بڑی ہی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے ننھے سے وجود کا جنازہ اٹھایا تھا۔ اسے وہ جنازہ اس قدر بھاری لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کمر ہی ٹوٹ چکی ہو۔ کسی نے سچ کہا، جنازہ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ احمد نے بڑی ہی مشکل سے اپنے چھوٹے سے بچے کو لحد میں اتارا تھا۔ 5 سال کی آزمائش کے بعد اللہ پاک نے جو خوشی دی تھی وہ بھی آج ان سے چھین چکی تھی۔ احمد کے چچا اس کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، یہ اللہ پاک کی امانت تھی، اللہ پاک کے پاس چلی گئی، تم حوصلہ رکھو۔ احمد زیادہ کچھ دیر اپنے بچے کی قبر پر بھی نہ بیٹھ سکا، کیونکہ پیچھے سے اسے سکینہ کی فکر بھی تھی۔ وہ تدفین کے کچھ ہی منٹوں کے بعد گھر واپس آ گیا تھا سکینہ کے لیے۔ سکینہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ آئے ہوئے رشتہ دار اور محلے دار گھر سے جانے لگے۔ چند قریبی لوگ ہی ان کے گھر پر موجود تھے۔ رات کے آخری پہر میں سکینہ کو ہوش آیا تھا، اور یہ وقت احمد کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، کیونکہ اب اسے ایک ماں کو سنبھالنا تھا جس سے اس کی ننھی سی جان چھن چکی تھی۔ سکینہ نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے محمد علی کو پکارا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہو، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ سکینہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر محمد علی کرتے ہوئے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑتی تو کبھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پاگلوں کی طرح بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ احمد بڑی مشکل سے سکینہ کو قابو کر رہا تھا۔ جب سکینہ کسی بھی قسم سے اس کے قابو میں نہ آئی تو احمد بھی روتے ہوئے چلا کر بولا، تمہارے بچے کو میں مٹی کے حوالے کر آیا ہوں، وہ جا چکا ہے سکینہ، اور تمہیں یہ سچائی قبول کرنی ہوگی۔ احمد کے منہ سے یہ سن کر سکینہ کسی بت کی طرح کھڑی ہو گئی اور اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر احمد کو دھکا دیتے ہوئے گھر سے بھاگنے لگی۔ میں اپنے بچے کو وہاں نہیں رہنے دوں گی، میرا بچہ بھوکا ہے، ارے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرے بچے کو مٹی کے نیچے کیوں دبا آئے ہو، میں اسے اپنے پاس لے کر آؤں گی، میرا بچہ میرے پاس سوئے گا۔ سکینہ چیختے چلاتے گلی تک آ گئی تھی۔ احمد اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ گھر میں 2 سے 3 عورتیں بھی موجود تھی، وہ بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑی۔ احمد سکینہ کو سمجھاتا رہا، سکینہ تم کیوں نہیں ماننے کو تیار، وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، گھر چلو۔ لیکن سکینہ روتی جا رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے ایک عورت نے کہا کہ بھائی ایک کام کریں کہ اس کو بچے کی قبر پر لے جائیں، شاید اسے صبر آ جائے۔ اس بات پر احمد نے سر ہلایا اور سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ فجر کی اذانیں تقریباً ہونے ہی والی تھی جب احمد سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس ننھی سی قبر کے پاس لے گیا اور جا کر ماں کو بچے کی قبر کے پاس بٹھا دیا۔ سکینہ قبر پر اتنے پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی کہ جیسے اس کا محمد علی سامنے ہی بیٹھا ہو۔ وہ کہتی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، چل میں تجھے روٹی کھلا دوں، چل میں تجھے دودھ پلا دوں، دیکھ تیری ماں نے بھی تیرے بنا کچھ نہیں کھایا، میں تو سوئی بھی نہیں، چل میرے ساتھ گھر چل،
ہم ماں بیٹا مل کر سکون سے سوئیں گے۔ اتنا کہتے ہی سکینہ نے پاگلوں کی طرح بچے کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ سکینہ کی یہ حرکت دیکھ کر احمد نے سکینہ کو جھٹکے سے کھینچا اور کہا، سکینہ بچے کے غم میں کیا تم اتنا پاگل ہو گئی ہو؟ خدا کے لیے ایسا غضب مت کرو، ہمارا بچہ یہاں پر آرام کر رہا ہے، ہمارا بچہ یہاں پر سو رہا ہے، سکینہ اسے سونے دو، اسے تنگ مت کرو، چلو اب تم بھی گھر چلو۔ سکینہ کے دماغ پر بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا تھا، وہ اپنا ذہنی توازن بالکل کھو چکی تھی۔ پاگلوں کی طرح احمد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، ہاں ہم گھر چلتے ہیں۔ محمد علی بھی کیا سوچے گا کہ مما مجھے کتنا پریشان کر رہی ہے۔ خود سے کچھ بڑبڑاتے ہوئے سکینہ اٹھی اور گھر کی طرف خود ہی چل پڑی۔ احمد سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے محمد علی کے کھلونوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ بچے کے ننھے ننھے کپڑوں کو سینے سے لگا کر پیار کرتی، اس کے کھلونوں کو صاف کرتی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ اب گھر بالکل خالی ہو چکا تھا، بچے ہوئے مہمان بھی جا چکے تھے۔ اب صرف احمد ہی تھا سکینہ کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر، وہ تو اپنے کام پر بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ سکینہ کو بیچ بیچ میں دورے پڑنے لگے تھے، وہ بیچ بیچ میں زور زور سے محمد علی کرتی چلاتی گلیوں میں بھاگتی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی۔ کبھی کہتی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرا بچہ لا کر دو، کبھی کہتی کہ دیکھو محمد علی تو سامنے بیٹھا کھیل رہا ہے۔ اس کی حالت اتنی بگڑتی جا رہی تھی کہ احمد کو اسے بے ہوشی کے انجیکشن لگوانا پڑتے تھے، لیکن وہ بار بار بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، بہت علاج کروایا، لیکن دکھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی تھی۔ ایک رات احمد گہری نیند میں تھا جب اسے اچانک سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ باہر کی طرف گیا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں سکینہ تو گھر سے باہر نہیں نکل گئی، کیونکہ اکثر ہی وہ رات کو اپنے بچے کی قبر پر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور احمد بڑی مشکل اسے گھر واپس لاتا تھا۔ احمد کو لگا تھا کہ شاید سکینہ آج بھی تالا کھول کر جا چکی ہے، لیکن جب اس نے کمرے میں بیڈ کی طرف دیکھا تو سکینہ تو کروٹ لے کر چادر اوڑھ کر سو رہی تھی۔ پھر دروازہ کس نے کھولا تھا؟ احمد نے سوچا کہ شاید میں ہی بند کرنا بھول گیا ہوں گا۔ آخر میں احمد نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو احمد کے اٹھنے سے پہلے سکینہ اٹھ چکی تھی اور کمرے میں نہیں تھی۔ احمد باہر سکینہ کو پکارتا ہوا گیا تو دیکھا کہ برابر والے کمرے میں سکینہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی چیز ہے جسے وہ بہت ہی زیادہ پیار کر رہی ہے۔ احمد کو سکینہ کی پیٹھ ہی نظر آئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ سکینہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ سکینہ کا نام پکارتے ہوئے جیسے ہی احمد سکینہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے اور سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اللہ کی پناہ سکینہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ احمد حیرت سے آنکھیں پھاڑے سکینہ کی طرف دیکھ کر یہ بات کر رہا تھا، کیونکہ سکینہ اور کسی کو نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے بچے کو پیار کر رہی تھی۔ اس کی گود میں وہ 8 ماہ کا مردہ جسم، اس کا بچہ محمد علی تھا۔ سکینہ نہ جانے رات کے کس پہر اپنے بچے کو قبر سے نکال کر گھر لے آئی تھی۔ احمد اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے بری طرح سے سکینہ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ تم نے اللہ کے نظام میں مداخلت کی ہے سکینہ، یہ دنیا اب اس کی نہیں ہے، اب یہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ سکینہ تم کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ تم نے یہ کیا کر دیا اس ننھی سی جان کے ساتھ؟ لیکن سکینہ کو تو احمد کی کسی بھی کوئی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اس ننھی سی جان کو، جو کہ نڈھال جسم اس کی گود میں تھا، اپنی ممتا کی آغوش میں لیے سکون لے رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی، مردہ جان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! ایک ماں کی محبت اس قدر بھی ہو سکتی تھی؟ یہ سب کچھ دیکھ کر احمد حیران ہو گیا۔ احمد نے بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے چچا کے پاس گیا، جو کہ ایک عالم دین تھے، بہت ہی دیندار اور نیک بزرگ تھے، جن کا نام عبد الرحمن تھا، جنہیں وہ بلانے کے لیے گیا۔ بس پھر ان کی دیکھو دیکھ اور دوسرے لوگوں اور محلے کی تقریباً ہر گھر کو ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ سکینہ قبر سے بچے کو نکال کر لے آئی ہے۔ سب احمد کے گھر پر آ گئے اور وہ منظر سب دیکھ رہے تھے جب ایک ماں مردہ جسم کو سینے سے لگائے ڈری سہمی کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی کہ اب میرے بچے کو یہ مجھ سے چھین لیں گے۔ رحمان صاحب احمد کے ساتھ اس کے گھر پر آئے، محلے والوں سے کہا کہ مہربانی کیجئے، یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، آپ لوگ اس وقت یہاں سے چلے جائیں، ہمیں یہ معاملہ حل کرنے دے۔ پھر احمد کے چچا رحمان احمد کے ساتھ اس کمرے میں گئے جہاں پر سکینہ مردہ بچے کو لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی سکینہ نے بچے کو اس قدر مضبوطی سے پکڑا اور ڈرتے ہوئے دیوار کی طرف مزید بڑھنے لگی کہ کہیں میرے بچے کو مجھ سے چھین نہ لے۔
رحمان صاحب نہایت ہی پیار سے سکینہ کے قریب ہو کر بیٹھے اور انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، یہ جو تمہاری گود میں اتنا پیارا بچہ ہے تمہیں کس نے دیا؟ سکینہ رحمان صاحب کی اس بات پر کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اس کے ذہن میں کچھ آیا اور کہا اللہ نے مجھے میرا محمد علی دیا ہے۔ رحمان صاحب نے کہا کہ بالکل بالکل ٹھیک کہا، اللہ نے دیا ہے، تو مطلب کہ یہ تو اللہ کی چیز ہے نا، اور اگر اللہ کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اب اپنی چیز کو واپس لینا چاہتا ہے، تو تم کیوں نہیں دینا چاہتی؟ سکینہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ رحمان صاحب کہنے لگے تو کیا پھر اللہ کو بھی نہیں دو گی؟ جس کی چیز ہوتی ہے اسے واپس دینی ہوتی ہے۔ سکینہ بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کے نعم البدل میں تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ پھر رحمان صاحب نے سکینہ کو محمد علی کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنے سکون سے سو رہا ہے، بیٹا اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، اب یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں رہی، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے مٹی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو دیکھو ابھی تو صرف 2 ہی ہفتے ہوئے ہیں، اس کا جسم پھول کی طرح ہے، کیونکہ یہ پھول تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ گل سڑ جائے گا۔ کیا تم اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے کو اس طرح سے ختم ہوتا دیکھ سکو گی؟ یہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اس لیے قبر ہی اس کی اصل جگہ ہے۔ سکینہ بیٹی، تمہارا یہ بیٹا تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یہ اللہ پاک سے ضد کرے گا اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، اسے جانے دو، اسے مت روکو۔ رحمان صاحب کی ان سب باتوں نے سکینہ کے دل پر نہ جانے کتنا گہرا اثر کر دیا تھا۔ وہ ماں اپنے بچے کی میت کو اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی چیخوں کی آواز بلند ہو کر باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ احمد جیسے ہی بیوی کو چپ کروانے کے لیے آگے بڑھا، رحمان صاحب نے احمد کو روک دیا اور کہا کہ نہیں احمد، اسے رونے دو، آج اس کے دل میں جتنا بھی غبار، جتنا بھی درد ہے، وہ بچے کو سینے سے لگا کر نکالنے دو، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ سکینہ شاید اب سمجھ چکی تھی، اس کے دل میں اللہ پاک نے بھی یہ چیز ڈال دی تھی کہ واقع میں ہی محمد علی اب جا چکا تھا۔ سکینہ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو چوما، ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر ننھی سی جان کو رحمان صاحب کے حوالے کر دیا۔ رحمان صاحب نے احمد سے کہا کہ یہ بچہ معصوم ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کی ماں نے اس کی محبت میں آ کر کیا تھا، اللہ پاک کے رحم سے امید ہے کہ تم لوگوں پر اس کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب تو خود 70 ماؤں جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، تو ایک ماں کی محبت کو وہ کیسے نہیں سمجھے گا۔ اس کے بعد رحمان صاحب احمد کے ساتھ دوبارہ قبرستان گئے اور بچے کو اس کی قبر میں دوبارہ تدفین کر دیا گیا۔ لیکن سچ میں اولاد کا دکھ انسان کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ محلے والوں کو تو صرف اس واقعے سے سکینہ کی حالت پر ترس ہی آ رہا تھا، کچھ محلے والے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ احمد بھائی خیال رکھیے گا، کہیں سکینہ دوبارہ سے ہی ایسی حرکت نہ کر لے، لیکن رحمان صاحب نے سب کو چپ کروایا اور کہا کہ نہیں، اب سکینہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے خود اپنے بچے کو دفن کرنے کے لیے ہمارے حوالے کیا تھا۔ سکینہ اب سمجھ چکی ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ پاک نے سکینہ اور احمد کو 2 جڑواں چاند جیسے بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد اور دوسرے بیٹے کا نام علی رکھا۔ یہ نام تو بس اس نے اپنے دل کی تسلی کے لیے رکھے تھے، لیکن اس کے دل میں محمد علی کے نام کا خانہ ابھی بھی خالی تھا، کیونکہ ماں چاہے کتنے ہی بچوں کو کیوں نہ جنم دے دے، لیکن اس کے دل میں ہر بچے کی محبت کے لیے اپنی ایک الگ جگہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا بچہ نہیں بھر سکتا۔ سکینہ آج بھی محمد علی کی قبر پر جاتی ہے، قبر پر جا کر قبر کو پیار کرتی ہے، اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہے۔ سکینہ ان 2 پھول جیسے شہزادوں کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن آج تک کوئی بھی ایسی رات نہ گزری جس رات وہ محمد علی کو یاد کر کے نہ روئی ہو۔ یہ پیغام ان تمام ماؤں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اس دنیا میں جلدی رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک عظیم آزمائش ہے، لیکن اللہ نے آپ کے صبر کے بدلے میں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول رکھے ہیں۔ آپ کے بچے جنت کے پھول ہیں اور وہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں اللہ کی رحمت سے آپ سب دوبارہ ملیں گے۔ جن ماؤں کے بچے کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں، اللہ پاک نے ان ماؤں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دین اسلام کے مطابق جب بچہ دنیا میں وفات پا جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں والدین کے لیے سفارش کرتا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے جنت کے دروازے پر والدین کے منتظر رہتے ہیں اور بچے والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے، جو والدین اس عظیم آزمائش پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اس صبر کا بدلہ جنت ہے اور اللہ کی قربت کی صورت میں ملتا ہے، جو دنیا کی کسی بھی تکلیف اور غم کے مقابلے میں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان ماؤں کے دلوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے راحت عطا فرمائے، ان کے صبر کو قبول فرمائے، ان کی تکلیف کو جنت کی خوشیوں سے بدل دے۔ یا اللہ ان معصوم بچوں کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ان کے والدین کے لیے جنت میں ملاقات کا سبب بنا دے۔ اے رحیم و کریم پروردگار، ان ماؤں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ان کے غموں کو اجر عظیم میں بدل دے اور ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے جنت کا وسیلہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔